جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی فرد یا قوم کا کامیابی حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا کہ اس کامیابی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم جب ایک لمبا عرصہ کامیابی اور خوشحالی میں گزارتی ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مضمحل ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اسی حقیقت کی تعبیر ان الفاظ میں کی ہے: فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ پس امت مسلمہ پر جب عروج کا ایک لمبا عرصہ گزرا اور یہ اپنے زمانہ کی غالب قوت کی شکل اختیار کر گئی تو اس کی صلاحیتیں اور وسائل، اور خصوصاً حصول علم اور سائنس و ٹیکنالوجی میں تقدم کی بجائے باہمی طور پر ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو سمجھنا اور پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ نتیجتاً وہ امت جس کا مشرق میں چین سے مغرب میں یورپ تک ڈنکا بج رہا تھا، 18ویں اور 19ویں صدی میں علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ خود ان کے اپنے ممالک مغربی اقوام کی استعماری قوت کے زیر اثر آ گئے، جس کے سبب تقریباً 200-250 سال تک امت مسلمہ میں وہ تمام اجتماعی سرگرمیاں رک گئیں جو کسی اسلامی حکومت کے ہی زیر اثر چل سکتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان امت علم و فن، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر اقوام کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی۔ 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں اگرچہ اکثر اسلامی ممالک نے مغربی استعماری قوتوں سے آزادی حاصل کی، لیکن یہ آزادی بھی جزوی ہی تھی، کیونکہ امت مسلمہ علم کی دنیا میں ابھی بھی 16ویں اور 17ویں صدی میں رہ رہی تھی، جبکہ دنیا میں مروجہ علوم 200-250 سال کا سفر طے کر کے 20ویں صدی تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 20ویں صدی عیسوی میں آزاد شدہ اکثر اسلامی ممالک ترقی کی دوڑ میں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے اور وہ جدید دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہ کر سکے۔ ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک کی فہرست میں شامل ہونے، جدید دنیا میں خاطر خواہ مقام حاصل کرنے اور اپنی دینی روایات کے ساتھ سختی سے جڑے رہنے کے لیے مسلمانوں کو زبردست چیلنجز، تحدیات کا سامنا ہے۔ ان تحدیات و چیلنجز کو بنیادی طور پر داخلی تحدیات اور خارجی تحدیات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نیز دونوں قسم کی تحدیات مزید کئی ذیلی انواع میں منقسم ہو سکتی ہیں، جیسے علم و تعلم سے وابستہ فکری اور انتظامی چیلنجز تحدیات، سیاسی اور فکری چیلنجز تحدیات، عسکری تحدیات، معاشی اقتصادی تحدیات، اسی طرح ابلاغی تحدیات، اسلامی تہذیب و ثقافت کے راستے میں پیش آمدہ تحدیات، چیلنجز، مسائل، قانونی تحدیات، چیلنجز اور مسائل۔ تو اسی طرح فکری اور نظریاتی جنگ، جس کو الغزو الفکری کا چیلنج کہا جاتا ہے، یہ صلیبی جنگوں میں مسلسل ناکامیوں کے بعد جسمانی جنگ لڑنے کی بجائے فکری اور نظریاتی جنگ الغزو الفکری کی شروعات کر دی گئی، جس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ مختلف جو ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ حربے استعمال کیے گئے۔ دنیا کے بیشتر حصے پر حکومت کرنے والی امت مسلمہ اس فکری اور نظریاتی جنگ کا سب سے زیادہ شکار ہوئی۔ اس کے اثرات اب بھی قائم ہیں اور آج عالم اسلام کی ریاستی مملکت کی حدود میں رہ کر بھی از خود فیصلہ کرنے کے اہل نہیں رہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ کر دی گئی۔ اس غیر عسکری طریقہ کار کو فروغ دینے اور فکری جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے عروج و زوال میں تبدیلی کرنے کے لیے تاریخ، معاشیات، ذرائع ابلاغ، عقائد، مذہبی تعلیم، جغرافیہ جیسے تمام فنون پر خاص توجہ دی گئی۔ اس فکری یلغار کو مسلط کرنے کے لیے 3 چیزوں
ذرائع ابلاغ، رفاہی کام اور تعلیم و تعلم کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اسی فکری الغار نے افغانستان، لیبیا، عراق، شام سمیت پورے مشرق وسطیٰ کو خاک و خون میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کے لیے اپنے قاتل اور مسیحا کی شناخت کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز کرنے کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لادینیت اور جدید الحاد کا چیلنج جو ہے اس وقت مسلم امہ کو درپیش ہے۔ جی، جدید لادینیت اور جدید الحاد کا چیلنج یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کو اس وقت درپیش ہے، اور خصوصی طور پر جو ہمیں تقسیم کیا گیا ہے یہ دینی علوم اور عصری علوم کی تقسیم میں یہ سمجھتا ہوں یہ تقسیم ہی غلط ہے، اور اس تقسیم کی وجہ سے جو ہمارے ہاں لادینیت اور جدید الحاد آیا ہے، اب اس چیلنج کا سامنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ قرون اولیٰ میں یہ دینی علوم اور یہ دینی اسٹریم لائن اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اگر آپ دیکھیں جو ہماری قرون اولیٰ کی درسگاہیں ہیں، ان درسگاہوں میں بیک وقت جو نیچرل سائنسز کے علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل سائنسز کے علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جب ہم نے اس کو الگ سے تقسیم کیا، اس کی وجہ سے جہاں جدید تعلیم یافتہ افراد ہیں وہاں لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، دھوکہ بازی پائی جاتی ہے، اور اس طرح ایک کرپشن کا معاشرہ جنم لے رہا ہے، لادینیت کا معاشرہ جنم لے رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں دینی مدارس سے فارغ التحصیل خواتین و حضرات کو اکثر اپنے اپنے فرقے کے لیے رتب اللسان نظر آئیں گے، اور عصر حاضر کے تقاضوں سے بالکل بے خبر۔ دونوں قسم کے اداروں میں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دونوں کے ہاں قرآنی نظریہ علم کے حوالے سے خامیاں اور دوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو الحادی چیلنج ہے دور جدید میں، جدید انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اس طرح گلوبلائزیشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے ہم نے کس طرح نابرد آزما ہونا ہے، اس لیے ہمیں متحد ہو کر ایک اجتماعی سوچ اور فکر کو پروان چڑھانا ہے۔ پہلے اپنے زاویوں کو درست کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس چیلنج کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت درپیش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ ایک وبائی امراض ہیں یا یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں اس وقت جو گلوبلائزیشن ٹوٹ رہی ہے، عالمگیریت ٹوٹ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہے، اور دینی علوم پر دسترس رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک حوصلے کا منظر ہے کہ وہ کس طرح اب اس کے بعد اپنے آپ کو کس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم اور ملت کی رہنمائی کس انداز میں کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد ہمارے سوچنے، سمجھنے اور فکر کے زاویوں میں یقیناً تبدیلی بھی آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جدیدیت اور جدت پسندی کا جو چیلنج ہے یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں فقہ المعاملات کے مسائل ہیں، اسی طرح فقہ الجہاد کے مسائل ہیں، اسی طرح عفت و عصمت کے مسائل ہیں، اسی طرح دیگر جو مختلف خطوں میں جدید متجددین ہیں ان کے افکار اور ان کے علوم کو صحیح تجزیہ اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جدیدیت اور جدت پسندی کا چیلنج ہے یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے پر پھیلائے ہیں۔ اس طرح صحیح فہم دین، ترجیحات کے لیے تعین کا چیلنج جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم غور کریں تو فقہی امور میں اختلاف رائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور فقہائے اعظام کے مبین بھی موجود تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ مسائل اتنی شدت کے حامل نہیں تھے کہ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے ہی نکال دیا جائے، بلکہ ان کی نظر میں یہ مسائل علمی نوعیت پر مبنی عمومی مباحث ہوا کرتے تھے جو ایک بیدار مغز قوم کا خاصہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیحات الٹ گئی ہیں۔ ہم نے اہم کو غیر اہم اور کم اہم کو انتہائی اہم قرار دے کر
مقاصد شریعت کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر اقامت صلاۃ جو وحدت امت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو ہم نے تشتت امت کا سب سے بڑا وسیلہ بنا دیا ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے ہاں بنیادی ترجیح یہ ہے کہ بیٹھ کر کھا پی لیا جائے۔ اس بات کا خیال بہت کم لوگ رکھتے ہیں کہ جو ہم کھا پی رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہماری بحث اس پر ہے کہ نماز میں جو مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، اس پر ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اس پر ہماری بحث ہوتی ہے، اس پر ہم ترجیح اور اصول ترجیح بناتے ہیں، تو اس پر ہم نماز ہونے یا نہ ہونے کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کھانے پینے کے مسائل ہیں تو اس پر بحث ہوتی ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے یا کھڑے ہو کر کھایا جائے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ کبھی اس پر ہماری بحث نہیں ہوئی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ کاش ہم اس پر اپنی بحث کرتے، اس کو ایسے ہماری گفتگو کے ایسے مباحث ہوتے۔ اسی طرح کثیر اور متنوع نت نئے ذرائع ابلاغ اور ترسیل کا جو چیلنج ہے، اس نے بھی ہماری تہذیب و ثقافت، عقائد و نظریات، اخلاق و اقدار اور ان ہماگیر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خصائص تھے، ان کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اصل میں عزیز طلباء و طالبات، ہمارے پیش نظر یہ بات رہنا چاہیے کہ اجتہاد اصل میں ہوتا ہی جدید مسائل، چیلنجز، تحدیات کا حل نکالنے کے لیے ہے۔ شاید ہم نے اجتہاد سمجھ لیا ہے جو فقہ العبادات ہیں، صرف ان مسائل میں اپنے اجتہادات پیش کرنے کا، جبکہ اجتہاد اور اجتماعی اجتہاد کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور آج زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور یہ جو فضائیں، ہوائیں، جو کچھ یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام مسائل، ان تمام دنیا کے چاروں عالم میں، چاروں کونوں میں جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جس نوعیت کا بھی وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے پیش کرنا اصلاً یہی دور حاضر کا اجتہاد ہے۔ تو ہمیں اجتہاد کو اس وسیع پس منظر میں سوچنا چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ذرائع ابلاغ اور ترسیل کا یہ چیلنج ہے، اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور عصر جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اسلوب تبلیغ اختیار کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمارے اہل علم اور دانشور، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں، ان کو زبردست محنت کرنا ہوگی۔ اسی طرح پچھلے سالوں میں جو دہشت گردی اور اس کی مختلف تعبیرات کا چیلنج تھا، یہ بھی مسلم امہ کو درپیش ہے، اور یہ چیلنج جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بھی یہ ہمارے ساتھ لاحق رہے گا، اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ مسلم امہ کو بھی دیکھیں تو مسلم امہ میں آپس میں بھی یہ دہشت گردی اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ لڑائی جھگڑے کے مسائل جو ہیں وہ باہم موجود ہیں۔ اسی طرح جو دیگر تحدیات ہیں، اس میں باصلاحیت فکری قیادت کا بحران ہے، اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ فکری انتشار اور دانش کا بحران ہے، اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ مغربی فکر افکار سے باہمی استفادے میں جو افراط و تفرید کا معاملہ ہے، اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب و ثقافت سے جو مغلوبیت کا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ استشراق کی جو جدید صورتیں ہیں اور دینی اصطلاحات کی جو منشاہی تعبیرات کی جا رہی ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں۔ علم و تحقیق سے جو بے اعتنائی اختیار کی جا رہی ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ دین اسلام کی معاشر تشریح و تعبیر کے کیا مسائل ہیں۔ اسی طرح مسلم عورت خصوصی ہدف کا نشانہ ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ عائلی زندگی اور خاندان کی توڑ پھوڑ، طلاق، عقد ثانی، تعدد ازدواج، حقوق نسواں، مساوات مرد و زن، اور جس طرح کہ آپ نے یہ کرونا وائرس آنے سے پہلے جو عورت مارچ کی خبریں سنی، یہ مسائل بھی ہیں۔ اس طرح نصاب میں مثبت قابل عمل تبدیلیوں کے بارے میں اور نصاب سازی، عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، اس طرح مختلف فرق کے جو متنوع افکار ہیں اس سلسلے میں ان کے جو مناہج اور ان کے محاکمے جو ہیں، ان کا جو تاریخی جائزہ جو ہے وہ پیش کرنا، اس کا ایک مبسوط مطالعہ پیش کرنا، اور پھر اس کے اندر ایک باہمی ارتباط
پیدا کرنا یہ ایک مسلم سکالر کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح عصر حاضر کی جو جملہ فکری تحدیات ہیں، یعنی ان کا جو ربط ہے کسی نہ کسی صورت میں مغربی فکر و فلسفہ سے جا ملتا ہے، لہذا مغربی افکار کی تاریخ، ارتقاء اور ان میں حالات و اسباب کی بنا پر جو متنوع تبدیلیاں آئی ہیں ان سے واقف ہونا اور پھر ان کا جواب دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں۔ فکری احیائی تحریکات جو ہیں ان کے اوپر جو نشیب و فراز آئے ہیں، کامیابی ناکامی کی وجوہات ان سے واقف ہونا یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایسی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یقیناً آج کے مجتہدین کی بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ تو ہمیں اس انداز میں ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مطالعہ اجتہاد کرنا چاہیے، اور خصوصاً میں آنے والے گفتگو میں یہ بتاؤں گا اس وقت جو ہمیں میڈیکل کی اور طبی اور ماحولیاتی اور جغرافیائی طور پر جو چیلنجز درکار ہیں، اور خصوصاً پاکستانی ہونے کے ناطے سے یا خطہ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا کیا حل ہے، اس کو ہم نے قرآن و سنت کی نصوص اور اس کی صحیح تعبیر کی روشنی میں سمجھنے کی ایک کوشش کرنا ہے، اور اس پر اپنی تحقیقی مطالعات کو بھی پیش کرنا ہے۔ اصل میں ہم کو ان زاویوں کو، ان پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھ کر سوچنا ہوگا اور پھر اس پر اپنی تحقیقات پیش کرنا ہوں گی۔